أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہ رجب شریف کی آج 27 تاریخ ہے اور جو شب گزری ہے یہ شب معراج تھی اور لیلۃ المعراج کی برکات ہمیشہ سے اہل اسلام حاصل کرتے آئے ہیں اور اس رات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے اس رات میں محفلیں سجاتے ہیں اور واقعہ معراج کے مختلف پہلوؤں پر علماء کرام سے بیانات سن کر اپنی روحوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج کرائی گئی۔ حضور کی معراج جو 27ویں شب رجب کی معراج کرائی گئی وہ روح مع الجسد معراج تھی۔ وہ معراج وہ سیر جسمانی تھی اور ان کے علاوہ جتنی مرتبہ بھی حضور کو معراج کرائی گئی وہ سب کی سب روحانی معراج تھی۔ یہ معراج شریف اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو جو معجزات اور جو شانیں اور جو کمالات عطا فرمائے ان میں سے 2 معجزے میرے آقا کے تمام معجزوں سے بڑے معجزے ہیں
اور جتنے بھی انبیاء کرام مرسلین اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی بھی نبی، کسی بھی رسول اور پیغمبر کو وہ شان عطا نہیں کی گئی، وہ دو معجزے جو میرے آقا کو منفرد عطا کیے گئے، وہ کسی بھی نبی، رسول، پیغمبر کو وہ دو معجزات نہیں دیے گئے۔ سب سے بڑا معجزہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میرے آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ یہ حضور کے تمام معجزات جو رب کریم نے ہمارے آقا کریم کو عطا کیے، ان میں سے اونچے درجے کا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی معجزات حضور کو عطا کیے گئے، ان میں سے بلند مرتبہ معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ اور اس معجزہ معراج کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورہ النجم میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اس معجزہ معراج کا ذکر بڑے اہتمام سے فرمایا۔ بات ختم ہو جاتی ہے اگر اس آیت مقدسہ کو، جس کو مفسرین کی اصطلاح میں آیت اسراء کہتے ہیں، 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ، یہ آیت اسراء ہے جس میں حضور کی سیر کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو تمام شکوک و شبہات اور تمام اعتراضات کا جواب اسی ایک آیت مقدسہ کے ابتدائی حصے میں تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے جو آئے دن فتنہ پیدا کرتے ہیں، شرانگیزی سے کام لیتے ہیں، اور ان کا کام ہی لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا، آخری سورہ جو قرآن مجید کی ہے سورہ الناس، اس سورت میں بیان کیا گیا کہ کچھ انسان اور لوگ اس قسم کے ہیں جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، اور کچھ شیاطین ایسے ہیں جنات میں سے، انسانوں میں سے، جو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس آیت میں بتایا گیا کہ کچھ جن ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، کچھ انسان کے روپ میں انسان ہیں مگر ان کا کام ہی ہے کہ شکوے پیدا کرنا، تشکیک پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا۔ اس پہ پھر بڑی دھویں دار تقریریں کرتے ہیں کہ جی حضور بشر ہو کر کیسے گئے آسمانوں پر۔ تو اعتراض تب وارد ہوتا جب حضور دعویٰ فرماتے۔ بے نیاز رب نے بڑا ہی حکمت بھرا جواب دیا ہے ان تمام اعتراضات کا، تمام شکوک و شبہات کا، کہ لے جانے والا تو میں ہوں، لے جانے والا میں ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، بعبدہ۔ تو تمام اعتراضات ختم ہو گئے، تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا۔ بے نیاز رب نے فرمایا یہ بات سوچ لینا، کوئی بندہ، کوئی انسان تمہارے دلوں میں معراج شریف کے حوالے سے وسوسہ ڈالے، عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تو بے نیاز رب فرماتا ہے دیکھ لو، میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا
اللہ کریم فرماتے ہیں دعوت تو میں کر رہا ہوں، میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ تو میں تو قادر مطلق ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں میں قادر مطلق ہوں، میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اپنے محبوب کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ لہذا تمام شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں، اعتراضات دور ہو گئے کہ حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو خدا کر رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں راتوں رات لے گیا ہوں اپنے محبوب، اور لے جانے کا مقصد فرمایا اسرا بعبدہ، سیر کرانا مقصد تھا، سیر، اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو۔ اور اگر کسی کو یہ اعتراض اور شکوک و شبہات ذہن کو خراب کریں تو قرآن مجید میں ہی اس کا جواب موجود ہے۔ بحمد اللہ تعالی، جو اس مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہو، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا وہ عقیدہ ہے جو کہ قرآن مجید کا عقیدہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو عقیدہ ہے، جو اللہ کے فرمان میں ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان میں، وہ ہے۔ یہ تو قرآن مجید پڑھیں تو تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بشر ہو کر، انسان ہو کر کیسے گئے؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بشریت حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، ورنہ بشریت تو معراج کی رات حضور کے تلووں کے نیچے رہ گئی، اور نورانیت بھی حضور کے تلووں کے نیچے رہ گئی۔ جو صرف بشریت و نورانیت کی بحث میں الجھتے ہیں، ہمارا ان پر سوال ہے کہ بشریت تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، حضور مقتدا ہیں، تمام نبی مقتدی ہیں، تو بشریت کی معراج تو یہاں مکمل ہو گئی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ شان نورانیت کی معراج۔ تو نورانیت میں اور عالم نور میں جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، وہ تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، جو اوپر تشریف لے گئے تھے وہ کون تھے پھر؟ وہ کون تھے؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، بشریت میرے آقا کی حقیقت نہیں، اور نورانیت بھی میرے آقا کی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر اوپر جب سرکار سدرہ سے آگے بڑھے تو کیسے گئے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں لے گیا ہوں۔ یہ حضور سدرہ، کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ سدرہ سے آگے حضور کیسے گئے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، لے کے تو میں گیا ہوں۔ بھئی سدرہ سے اوپر حضور کو کون لے کے گیا؟ تو اللہ لے جانے پہ قادر ہے یا نہیں؟ تو جب اللہ لے جانے پہ قادر ہے تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی کہ سدرۃ المنتہا سے آگے تو اللہ کریم اپنے محبوب کو لے گیا ہے۔ دو آدمی اگر سیر پہ جائیں تو تیسرے کو خبر نہیں ہوتی، وہ تو بتانے سے پتہ چلے گا۔ وہ سیر کے دوران جو راز و نیاز کی باتیں ہوں گی یا جو بھی سیر میں مشاہدات ہوں گے، وہ سیر کرنے والا جانے یا کرانے والا جانے۔ دوسرے آدمی کو تو معلوم ہی نہیں کہ سیر میں کیا کیا لمحات پیش آئے۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا سیر کرانے والا میں ہوں، سیر میں نے اپنے محبوب کو کرائی ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، شب معراج جو کلام کرنا تھا اللہ نے اپنے محبوب سے کلام کیا۔
اور محبوب کریم نے جو عرض کرنا تھا حضور نے عرض کیا، تو سیر کرنے والا جانے یا سیر کرانے والا جانے۔ کئی بے وقوف مذاق اڑاتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، جانے جان والا یا لے جان والا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں، یہ تو قرآن میں ذکر ہے، جانے جان والا یا لے جان والا، یہ تو قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ کریم فرماتے ہیں لے کے میں محبوب کو گیا ہوں، میں جانوں میرا محبوب جانے۔ اسی لیے سورہ النجم میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کلام کرنا تھا اللہ نے اپنے محبوب سے کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر اسی آیہ اسراء کے آخری حصے میں وضاحت کر دی گئی، تیسرے آدمی کو خبر نہیں، ہاں وہ جو سرکار نے بتایا، حضور نے جو ہمیں بتایا، جو ارشاد فرمایا، ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ معراج پہ یہ گفتگو ہوئی، یہ واقعات پیش آئے، میرے آقا نے راستے میں ان چیزوں کو دیکھا ہے، وہ تو حضور کے بتانے سے پتہ چلا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، آیت اسراء کا آخری حصہ جو ہے وہ ہے انہ هو السمیع البصیر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی، ریفرنس کے بغیر میں بات نہیں کرتا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ انہ هو السمیع البصیر، 3 مرحلوں میں معراج میرے آقا کو جو کرائی گئی نا، اس آیت کریمہ کے اس حصے میں معجزہ معراج کے آخری مرحلے کا ذکر ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ انہ هو السمیع البصیر کا معنی ہے بلا شبہ وہ ذات سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مصداق خدا کی ذات بھی ہے اور میرے آقا کریم کی ذات بھی مراد ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ اس کا مصداق اللہ کی ذات بھی ہے اور اللہ کے محبوب کی ذات بھی ہے۔ وہ آیت کریمہ قرآن مجید کی هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی کمال کی بات کی، بڑی پتے کی بات کی، فرماتے ہیں یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت ایک آئے۔ اسی طرح انہ هو السمیع البصیر، یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ سمیع اور بصیر اللہ کی ذات بھی ہے اور حضور کی ذات بھی ہے۔ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے قرآن، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے لوگوں کو سمیع و بصیر بنایا ہے۔ یہ ہمیں جو سننے کی طاقت دی ہے یہ خدا نے دی ہے، یہ دیکھنے کی طاقت ہمیں خدا نے دی ہے۔ تو جتنی کسی کو صلاحیت اللہ کریم نے سننے دیکھنے کی دی ہے، اس صلاحیت کے مطابق وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو معراج کی رات جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، سورہ النجم میں اس کا ذکر کیا گیا، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قرآن ہے بھائی، قصہ کہانی نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے 2 کمانیں، ایک کمان ادھر سے لے آؤ ایک ادھر سے، دونوں کو ملاؤ، تو دونوں کمانیں جب ملتی ہیں اتنا فاصلہ رہا، فرمایا او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا خدا کے جلووں میں اور مصطفیٰ کی ذات میں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں جو نقش بندیوں کے پیشوا ہیں، بڑی پیاری بات مکتوبات میں لکھی، ثم دنا فتدلی
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ سورہ النجم کی 3 آیتیں ہیں، ان پر آپ نے لکھا کہ جس طرح 2 آدمی گزر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دور سے کہتے ہیں السلام علیکم، اور ایک یہ ہے کہ مصافحہ کرنا، ایک دور دور سے سلام کہنا، ایک ہے مصافحہ کرنا، اور ایک ہے گلے ملنا، سلام بھی لے رہے ہیں اور معانقہ بھی کر رہے ہیں۔ ثم دنا کا معنی حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اس کا معنی ہے السلام علیکم ملاقات میں۔ دنا فتدلّا، اور تدلّا کا معنی ہے مصافحہ کرنا۔ قاب قوسین کا معنی ہے گلے ملنا، گلے ملنا۔ تو یہ ملاقات تھی نا، یہ تو کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں ڈنڈی ضرور مارتے ہیں کہ جب جبریل امین سرکار کو لینے کے لیے آئے تھے نا تو حضور کے تلووں کا بوسہ لیا تھا جبریل امین نے، کیوں؟ حضور تو ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے نا، چادر اوڑے ہوئے۔ تو اگر یہ بیان کر دیا جائے تو میرے خیال میں ان کی شان میں فرق تو نہیں پڑتا، لیکن یہاں ایک بہت بڑی ڈنڈی ماری ان کے مشہور مولوی صاحب ہیں، وہ نیٹ پہ بڑے مشہور ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضور ہمارا تو یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جبریل جب اللہ کا پیغام لے کے آئے، یہ انہوں نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ رب نے آپ کو بلایا ہے، اپنے دیدار سے مشرف فرمانا ہے، تو حضور تو آرام فرما رہے تھے، تو جبریل امین کی بھی مجال نہیں ہوئی کہ حضور سو بازو سے پکڑ کے اٹھائیں۔ وہ تو تعجب میں کھڑے ہیں کہ حضور آرام فرمائیں تو کیسے بیدار کروں، کسی کو سوئے ہوئے آدمی کو جگانا ہے تو کیسے جگانا ہے؟ جبریل کی مجال و ہمت نہیں، وہ رب سے پوچھ رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے محبوب کو لینے کے لیے بھیجا ہے، وہ تو آرام کر رہے ہیں تو جگاؤں کیسے محبوب کو؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ، اے جبریل میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دے دے۔ جب حضور کے تلووں کو بوسہ دیا تو حضور کے قلب انور میں، چونکہ جبریل کے ہونٹ جو ہیں حدیث شریف میں کافور کے بنے ہوئے ہیں، کافور کے بنے، جب بوسہ لیا تو ٹھنڈک حضور کے سینے میں محسوس ہوئی۔ تو حضور نے پھر پوچھا میرے کمرے میں کون ہے اس وقت؟ کہا انا جبرائیل۔ حضور آج کی رات لیلۃ الاسراء ہے، میں شب اسراء کا دولہا بنا کے آسمانوں پر لے جانے کے لیے بھیجا گیا۔ تو تلووں کو بوسہ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاؤں دبائے، حضور آرام فرماتے تو حضور کے پاؤں کو دبایا اور حضور کو بیدار کیا۔ چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کہ جبریل جیسی جو کہ سید الملائکہ ہیں، ان کی بھی مجال نہیں کہ حضور کے لیے کوئی جگانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں بے ادبی کا شائبہ پایا جائے یا نبی کریم علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہو۔ تو اللہ کریم نے جگانے کا طریقہ بتایا، یا جبریل قبل قدمہ، میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دے دے بس۔ تو حضور شب اسراء کے دولہا بنا کر لے جائے گئے، اور لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، رب چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو کائنات کا مشاہدہ کرائے۔ اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے جو بڑے غور سے سننے والی ہے کہ سیر کیوں کرائی، اس کا مقصد قرآن میں بیان کیا، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ وہ قدرت کی نشانیاں کیا تھیں؟ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے کہ ساری کائنات رب نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی، ساری کائنات اپنے محبوب کی خاطر بنائی، اور بنا کر فرمایا محبوب لیلۃ الاسراء اس لیے بنائی ہے کہ پوری کائنات جو تیری خاطر بنائی ہے، آج کی رات آؤ اور کارخانہ قدرت کی سیر کرو کہ میں نے تیری خاطر کائنات میں کیا کچھ بنایا ہے۔ جو کائنات حضور کی خاطر بنائی تھی، اسی کائنات کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو شب اسراء کا دولہا بنا کر حریم خلوت میں بلا کر کائنات کا بھی مشاہدہ کرایا، اور اپنے دیدار سے بھی اپنے محبوب کو مشرف فرمایا۔ انہ هو السمیع البصیر۔ سدرہ سے آگے جب میرے آقا گئے نا، سدرۃ المنتہا سے، تو حضور فرماتے ہیں
کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب ٹھہر جائیے۔ عرب ممالک کے اندر اگر یورپ کے اندر جائیں تو جہاں کسی کو روکنا مقصود ہو وہاں انگلش میں لکھا ہوتا ہے سٹاپ، اور عربی میں کسی کو اس مقام پہ رکنے کے لیے آرڈر دینا ہو تو کہتے ہیں کف۔ کف، سٹاپ کا معنی کف، ٹھہریے، اردو میں ٹھہریے۔ اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں جب سرکار پہنچے، سدرہ سے اوپر گئے تو حضور فرماتے ہیں میں وہاں گیا جہاں کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں، نہ کوئی مکان ہے نہ لا مکان ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جدھر دیکھتا تھا انوار ہی انوار نظر آتے تھے۔ وہ عالم بالا میں میرے آقا پہنچے، فرمائے آواز آئی کف یا محمد، اے محبوب ذرا ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ کے استقبال میں درود و سلام فرما رہا ہے۔ کف یا محمد۔ حضور شب اسرا کا دولہا بنائے گئے تھے۔ شادی حال میں جب برات جاتی ہے تو وہ ایک آدمی لڑکی والوں کی طرف سے جب آگے آتا ہے کہتا ہے یہیں رک جاؤ۔ وہ یہاں بارات والے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جب استقبال کرتے ہیں تو ایک ایک گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر وہ گرم چادر دینے کی رسم، وہ کھیس دینے کی رسمیں ہوتی ہیں۔ تو جب سرکار شب اسرا کا دولہا بن کے گئے نا تو اللہ کریم فرمایا کف یا محمد، پیارے محبوب رک جائیے، ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب استقبال میں درود کی بارش کر رہا ہے۔ ان ربک یصلی، حضور یہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اچانک خیال آیا ان ربک یصلی کا ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا ان ربک یصلی، رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، ان ربک، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ گویا کہ حضور کے استقبال میں بے نیاز رب نے اپنے محبوب پر درودوں کی اتنی اپنے محبوب پر بارش فرمائی کہ ادھر استقبال ہو رہا ہے، ادھر مصطفیٰ کے استقبال میں درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے میں رک گیا کیونکہ حکم آیا تھا کف یا محمد ان ربک یصلی۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب میں ٹھہرا تو پھر آواز آئی ادنو یا احمد، ادنو یا، اے احمد ذرا اور قریب آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب میں گھر سے چلا تھا مسجد حرام سے، ام ہانی کے گھر سے، تو آواز آنے تک ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، سدرہ نیچے رہ گیا۔ حضور سدرہ سے اوپر گئے تو جب آواز آئی نا کف یا محمد ان ربک یصلی، میں ٹھہر گیا تو جتنا فاصلہ میں نے گھر سے لے کر آواز آنے تک طے کیا تھا، پھر مجھے آواز آئی ادنو یا احمد، پیارے احمد ذرا قریب آ جاؤ۔ میں نے ایک قدم اٹھایا اور ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے کر لیا جتنا گھر سے آواز آنے تک طے کیا تھا۔ تو کوئی آج لوگ ناپتے پھرتے ہیں کہ یہ جی یہ حضور کی شان حد سے بڑھا دیتے ہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ایمان سے ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، آپ حد بتا دو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود یہی کہو گے کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ ساری کائنات تو تلووں کے نیچے ہے بھائی، سدرہ بھی نیچے ہے، حضور تو اوپر چلے گئے۔ یہاں احمد کے لفظ سے حضور کو بلایا گیا، حالانکہ حضور کے دو اسماء مبارکہ ہیں، ایک احمد اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں آواز ادنو یا احمد، احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی
آپ کہیں گے ہم بھی بیان کرتے ہیں نماز میں، امام کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمد، ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب جس نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی ہوگی اس کو اللہ تبارک و تعالی کا اتنا قرب حاصل ہوگا جتنی اس نے اللہ کی حمد کی ہوگی۔ تو میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، پوری کائنات میں جتنے بھی اللہ کی حمد کرنے والے ہیں ان میں سے میرے آقا کی وہ ذات ہے جس ذات نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی ہے۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو اللہ کے تو محبوب ہے نا، حبیب ہے میرے آقا، تو حضور سے بڑھ کر انبیاء میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وہ قرب حاصل نہیں جو حضور کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے۔ لہذا سب سے زیادہ حمد اللہ کی کرنے والے حضور ہیں۔ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے جتنی حمد کرو گے اتنا اللہ کا قرب ہوگا، اور حضور کا قرب پانے کے لیے جتنا درود شریف پڑھو گے اتنا حضور کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یا رسول اللہ کہنے والے خوش قسمت ہوئے نا، یہ رب کا قرب پانے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کا قرب پانے کے لیے حضور پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ جتنا درود شریف پڑھا ہوگا اتنا قرب ہوگا حضور کا، اور اللہ کی جتنی حمد کی ہوگی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں ایک قدم اٹھاتا تو رک جاتا، پھر آواز آتی ادنو منی، اور میرے قریب آؤ، پھر آواز ادنو منی، اور قریب آؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھاتا تھا رک جاتا تھا، پھر آواز آتی تھی، پھر ایک قدم اٹھاتا تھا، اور ایک قدم میں اتنا فاصلہ نیچے سے اوپر کی طرف طے کرتا تھا جتنا گھر سے لے کر پہلی آواز آنے تک فاصلہ طے کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر آواز تیز ہوگی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، محبوب ذرا قریب آ جاؤ اور جلدی آ جاؤ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر جب کلام ہوا نا، پوچھا رب کریم نے، اے محبوب دوست کے پاس آتے ہیں تحفہ لے کے آتے ہیں، میری بارگاہ میں کیا لائے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو اللہ تبارک و تعالی اور حضور کے درمیان شب معراج حریم خلوت میں حریم ناز میں جو کلام ہوا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، بے نیاز رب نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ حضور نے عرض کیا باری تعالیٰ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں ہے ہی نہیں، تیری ذات اس سے پاک ہے، وہ ہے عاجزی اور انکساری، رب کی شان ہے کبریائی۔ حضور عاجزی لے کے گئے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر جواب میں بھی معراج کی رات تحفہ ملا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معراج کی رات حضور کو امت یاد آ گئی، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ کلام اور گفتگو جو ہے اسے نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ جب اللہ نے محبوب سے پوچھا کہ محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو حضور سن بھی رہے تھے، حضور دیکھ بھی رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کلام فرما رہا تھا تو حضور اللہ کے سمیع و بصیر تھے، اور جب میرے آقا تحیات للہ والصلوات عاجزیاں رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے تو رب مصطفیٰ کا سمیع و بصیر تھا۔ پھر حضور اللہ کے سمیع و بصیر تھے۔ تو اس ایک آیت کے اندر معجزہ معراج کے تینوں مرحلوں کا ذکر ہے، اور امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ۔ یہ تحفہ معراج ہے نماز جو ہے۔ اب حضور کا امتی ہو کر حضور کا کلمہ پڑھ کر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے رب نے جو تحفہ بھیجا ہے معراج کی رات اپنے محبوب کی امت کے لیے، اور محبوب کے مبارک ہاتھوں سے، اس پھر تحفے کا امتی نے قدر کتنی کی ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔
نماز مومن کی معراج ہے۔ 50 نمازیں ملیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب سرکار واپس تشریف لائے، حضرت موسیٰ نے حضور کو مبارک پیش کی، پوچھا امت کے لیے بھی کوئی تحفہ ملا؟ فرمایا ہاں 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی میں نے بنی اسرائیل پر تجربہ کیا ہے، یہ لوگ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں، کم کرائیے۔ الغرض 9 مرتبہ میرے آقا تشریف لے گئے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو گئی۔ تو شب معراج، لیلۃ المعراج اور لیلۃ الاسراء کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی عطا کیا اور امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے کر تخفیف فرمائی، 45 نمازیں معاف کر کے 5 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے عطا فرمایا۔ پھر رب نے کرم فرمایا محبوب آپ کی امت کے لیے انعام ہے، پڑھے گی 5 مگر نامہ اعمال میں ثواب 50 نمازوں کا لکھا جائے گا۔ پھر قرآن مجید میں بطور دلیل آیت نازل فرمائی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس جیسی 10 نیکیاں اسے عطا فرمائیں گے۔ نمازیں 5 ہیں اور ثواب جو ہے 50 کا لکھا جا رہا ہے۔ تو شب معراج اپنے محبوب کریم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے ذریعے یہ نماز تحفے کے طور پہ عطا فرمائی۔ تو ہم اس نماز کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ چونکہ آج میں اس موضوع کو مکمل کر رہا ہوں، 2-4 منٹ میں میں ختم کرتا ہوں۔ وقت تو ختم ہو گیا آپ نے جو مقرر کیا ہے، مگر میں اسے مکمل کرتا ہوں کہ معراج شریف کا تحفہ ہے نماز۔ حضور نے شب معراج مشاہدات کیے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جو سزا ملے گی حضور نے معراج کی رات اسے بھی دیکھا۔ شریعت میں سب سے بڑا حرام سود ہے، اسے پرافٹ اور منافع کا نام لے کر جو حرام خوری کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ سود نہیں ہے، یہ تو پرافٹ ہے جی، یہ تو منافع ہے۔ وہ حرام خور، ان کو جو سزا ملے گی اس کو بھی میرے آقا کریم نے شب معراج دیکھا۔ اور جو لوگ اپنی بیویاں ہوتے ہوئے شادی شدہ ہیں، بیویاں ہیں، لیکن اس کے باوجود حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہیں، میرے آقا نے ان کو جو سزا دی جائے گی وہ بھی اس رات دیکھی۔ وہ تمام سزائیں اور حضور کی امت کے وہ بیان کرنے والے، تقریریں کرنے والے، وہ خطیب لوگ کہ جو انتشار پیدا کرتے ہیں یا جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، حضور نے دیکھا ان لوگوں کی زبانیں، حدیث میں 2 طرح سے ذکر آیا ہے، لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، یا لوہے کی کینچیوں سے زبان کاٹی جاتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کاٹی جاتی ہے۔ جبریل نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ تقریریں کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، انتشار پیدا کرتے تھے، فتنہ برپا کرتے تھے، یہ ان کو سزا مل رہی ہے۔ ان میں میرے آقا نے ایک قوم کو دیکھا جس کے سر پہ پتھر مارے جاتے تھے، سر کچلا جاتا تھا، سر کا کیما ہو جاتا تھا اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا، پھر سر اسی حالت پہ آ جاتا، پھر پتھر مار کر ان کا سر کچلا جاتا تھا۔ جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مساجد میں اذان ہوتی تھی ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی تھی، کلمہ تو پڑھا تھا، حضور کی امت میں تھے، لیکن انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ یہ جو بلاوا مساجد سے نماز کا آ رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ معراج کی رات حضور نے بے نمازی کی سزا بھی دیکھی۔ تو یہ مشاہدات تھے، یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ ہمیں معراج شریف کا جشن ہم مناتے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تحفہ معراج جو نماز عطا کی گئی ہے اس کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں۔ کیا ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں؟ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس طرف ہمیں رغبت کرنی چاہیے کہ بندہ مومن پر سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑی ذمہ داری نماز ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی فریضہ ہے، نہ اس سے بڑھ کر مومن پہ کوئی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا معراج شریف کا ایک پیغام یہ ہے کہ اس رات امت کے لیے جو تحفہ ملا تھا اس تحفے کی قدر بھی کرو، اس تحفے کی حفاظت بھی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں تحفہ معراج نماز کی قدر و منزلت پہچاننے اور اس کی پابندی کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر